اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام ان دونوں کو تاکیدی حکم کیا۔ ایک ہے حکم اور دوسرا ہے تاکید کے ساتھ۔ ایک ہے کسی کو یہ کام کرو اور دوسرے کو مجھے وعدہ دو کہ یہ کرو گے، جاؤ یہ کام یہ کروں گا، نہیں مجھے ابھی وعدہ کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو اور پکا وعدہ کہ یہ کام کرو گے۔ پھر وہ کہے گا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ یہ کام ضرور کروں گا۔ فرق ہے۔ وَأَحِدْنَا ایک ہے وعدنا اور دوسرا ہے عہدنا۔ عہد وعد سے زیادہ پکا ہے۔ عربی میں ایک ہے وعد اور دوسرا ہے عہد۔ وعد منا وعدہ کرنا، عہد منا پکا وعدہ کرنا۔ الفاظ بھی عربی کے عجیب، پھر قرآن کا انداز عجیب۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل۔ ابراہیم کا نام پہلے لیا، اسماعیل کا بعد۔ معلوم ہوا کہ ادب اچھی چیز ہے۔ ادب، ابراہیم ابا ہے اور اسماعیل بیٹا، تو ابا پہلے بیٹا بعد۔ ابراہیم کا درجہ زیادہ ہے، اسماعیل کا اس کی بنسبت کم ہے، تو پھر ترتیب کو مد نظر رکھا گیا۔ یہی ادب ہے، یہی کمال ہے۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل۔ کمال ہے اسماعیل کے بیٹے کے ساتھ، بیٹا ابا دونوں کا نام اکٹھے، صرف وعطف ہے، عہد دونوں کے لیے برابر ہوا۔ حالانکہ ابراہیم ہوتا بھی اسماعیل خود بخود ہوتا۔ فضیلت ہے اسماعیل علیہ السلام کی کہ والد کے نام کے ساتھ اس کا نام ہے اور بیچ میں کوئی اور فعل نہیں، صرف وا ہے، تو بعینی وہی عہد اس پر بھی آیا۔ ایک ہی حکم کا انداز، یہ اسماعیل علیہ السلام کا کمال ہے۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، پکا وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، پکا وعدہ۔ اللہ، یہ بزرگان کبھی کبھی مریدین سے شرط لیتے ہیں، مولوی پریشان ہو گئے یہ شرط کیوں لیتے ہیں؟ کہاں پر لکھوا لیتے ہیں شرط لیتے ہیں؟ ہے قرآن میں؟ جی ہاں قرآن میں ہے۔ یہ عہدنا سے معلوم ہوا کہ شرط لینا اور پکا معاہدہ لینا، کاغذ پر لکھوا لینا حق ہے۔ یہ عہدنا میں شامل ہے۔ حکم کرو بس نہیں، حکم کے بعد ایک دوسرا حکم بھی ہوتا ہے۔ جو دربار میں آئے گا، بیعت کرے گا، ہمارے دربار میں مقیم ہوگا، تو ہم اس سے عہد و پیمان لیں گے، اس سے عہد و پیمان لیں گے، عہد و پیمان، اس سے ہم شرائط لکھ کر لیں گے، شرائط لکھ کر لیں گے، یہ ہے عہد۔
عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل. معلوم ہے یہ شرائط ابا سے جدا لو، بیٹے سے جدا لو. بیٹا کہ ابا نے دستخط دیا کافی، اس کو کہو کہ نہیں، ابا بیٹا دونوں جدا جدا. اللہ نے دونوں کا نام لیا، بالغ حکم جدا ہے. عہد میں دونوں کا نام جدا ہونا چاہیے. عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل. اب سنیے عہد، وہ شرائط کون سی ہیں، عہد کون سی؟ ان طہر بیتی، پاک کرو تم دونوں، صاف کرو تم دونوں میرے گھر کو. مکے میں ہو نا، میرے گھر کے قریب. آپ دونوں میرے گھر کے خدمت گزار بنو، میرے گھر کے انصار بنو، میرے گھر کے مددگار بنو. ان طہر بیتی، بیت کو اپنی طرح منسوب کیا. یہ بیت کا شرف ہے طہرہ. آپ دونوں پاک کر، چونکہ محبوب چیز پاکیزگی ہے، مطلوب پاکیزگی ہے، پھر بقیہ چیز اس کی تباہ ہے. میرے گھر کو بناؤ، میرے گھر کو مضبوط کرو، میرے گھر کو خوبصورت کرو، میرے گھر کو جھاڑو دو، میرے گھر کو پانی چھڑکو، میرے گھر کو صاف ستھرا کرو، میرے گھر کو پاکیزہ کرو. سبحان اللہ. یہ پاکیزہ چونکہ شرعی لفظ ہے اور محبوب لفظ ہے، مقصودی لفظ ہے، اس لیے یہاں بہترین لفظ استعمال کیا گیا. زینا نہ کہا تاکہ صرف دنوی زینت کا شائبان ہو، صرف نظفا نہ کہا کہ ظاہری صفائی نہ ہو، طاہرہ کہا کہ ظاہر کے ساتھ باطن بھی ملا ہوا ہو، تاکہ قربت کا ثواب بھی ہو. عربی میں یہ لفظ طہارت نہیں، کتاب الطہارت جس میں وضو، غسل، پاکیزگی، نجاست سے صفائی، یہ سب شامل ہیں. پھر طہارت کا لفظ، بدن کو پاک کرنا طہارت ہے، گناہوں سے بچنا بھی طہارت ہے، تکبر سے بچنا بھی طہارت ہے، ریا سے بچنا بھی طہارت ہے، بخل سے بچنا بھی طہارت ہے، کبر سے بچنا بھی طہارت ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین ویحب المتطہرین. اللہ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کیا مراد طہارت؟ یہ سب طہارت مرادیں ہیں. تو طہارت جامع لفظ ہے، عام لفظ ہے، اس لیے لفظ طاہرہ کہا. طہرا بیت، اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کرنا. سبحان اللہ.
نبی ہے، نبی نماز پڑھے یا گھر صاف کرے؟ نہیں، نبی کا کام ہے گھر صاف کرنا۔ پاک کرو میرے گھر، مجھ سے محبت ہے نا تیری تو پھر میرے گھر کی خدمت کر لوں۔ دعویٰ میری محبت کی، پھر بازار میں پھرتا ہے۔ اللہ سے محبت میں اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کے گھر کی خدمت کرو، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ طاہر بیتی، اللہ سے صاف کرنے کا مقصد کیا؟ کیوں صاف کریں؟ تیرے گھر کو جو بنائیں ٹھیک ٹھاک کریں کیوں؟ فرمایا یہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے خدمت آپ کرو، آپ ہمارے پیارے ہو، میرے پیارے ہو، 3 قسم کے لوگوں کے لیے یہ گھر بنانا ہے۔ نمبر 1، للطائفین، دور دراز سے لوگ آئیں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ طواف کرنے والوں کے لیے، للطائف لام برائے تعلیل ہے، الطہرا کی غرض و آیت، لام نے غرض و آیت بن کر دیا۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والے میرے پیارے ہیں، طواف کرنے والے میرے محبوب ہیں، طواف کرنے والے محترم ہیں، طواف کرنے والے مکرم ہیں۔ تو میں ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کے لیے میرا گھر بناؤ۔ کمال ہے کہ بیت اللہ میں طواف کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ نمبر 2، والعاکفین، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، لوگ دور دراز سے آ کر میرے گھر میں اعتکاف میں بیٹھیں گے، میرا گھر بناؤ، میرا گھر چمکاؤ، میرا گھر صاف و ستھرا کرو۔ آئیں گے میرے مہمان، میرے آئیں گے مہمان یہاں، میرے مہمان خوش رہیں۔ سبحان اللہ، قیامت تک نبی کے نائب آئیں گے، اہل علم آئیں گے، اہل تقوی آئیں گے، قرآن و سنت کے خدمت والے آئیں گے، قرآن سمجھانے والے آئیں گے، حدیثیں سمجھانے والے آئیں گے۔ ان کی صحبت اس طرح ہے گویا نبی کی صحبت ہو، ان کی مجلس اس طرح ہے گویا نبی کی مجلس ہو، ان کی دربار ایسی ہے گویا نبی کی دربار ہو۔ وہاں سے ان کو فیض ملتا ہے۔ وہ دریا ہے یہ ان کا ایک قطرہ ہے، قطرہ تو ہے اس کا، ایک دریا ہے دوسرا اس سے نکلی نہر ہے، ایک دریا ہے دوسرا اس سے نکلی ہوئی شاخ ہے، ایک دریا ہے اور دوسرا ایک قطرہ ہے۔ قطرہ بھی تو دریا کا، یہ ہماری درسگاہ ہے، درسگاہ۔ اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، ہم ان کو دعوت دے چکے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے۔ یہاں اللہ اللہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، درس قرآن سنیں گے، تربیت احادیث لیں گے، دل کو غیر کی
اثرات سے دھوئیں گے، گناہوں سے سچی توبہ کریں گے، اپنے نفس کو ماریں گے، دل کو جلائیں گے، تزکیہ نفس کریں گے، تصفیہ قلب کریں گے، قرب حق تعالی حاصل کریں گے، عشق رسول سے سرشار بنیں گے، حب اولیاء سے بہرہ لیں گے، حقوق العباد کی تعلیم لیں گے، اللہ کی عظمت کریں گے، اس کی مخلوق پر شفقت کریں گے۔ یہی ہم نے درس کھولا ہے۔ آج کل یہ مہمان ہمارے ان کے لیے خدمت کر رہے ہیں، خدمت۔ یہ مسجد کی صفائی وہ ہمارا فقیر ہے عبد الکریم ساسولی، کل ان سے پوچھا جی دیواروں کو صاف کیا، کہا جی صاف کر چکا ہوں، صرف ابھی دروازے باقی ہیں، باقی دیواریں۔ تو میں نے جو بات کی تو میں نے اپنا حصہ ملایا، اس کو آج سے 10 دن پہلے کہا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس نے کہا جی اجتماع کے قریب یہ کام کروں گا۔ کل یا پرسوں سے پوچھا، ابھی اجتماع میں 2 دن باقی ہیں، تو کل یا پرسوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیا، آج کل دیواروں کو دیکھتا تھا کہ صاف ہیں یا نہیں، اس نے کہا سائیں دیواروں کو صاف کر چکا ہوں، صرف شیشے باقی ہیں۔ تو فقیر خدمت کر رہے ہیں، اور میں جو ان کو حکم کر رہا ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں، دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں۔ انطہر بیتی للطائفین، وہ ہمارے فقیر محمد پارسا ہیں، کہاں سے 1 مہینہ میں لنگر کے حوالے میں لنگر کا کام کروں گا۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ 1 مہینے سے 1 ہفتہ کم کرو، 3 ہفتے کافی ہیں، شاید زیادہ وقت ہو جائے، آپ بھی حلال روزی کمائیں۔ کہا ٹھیک ہے، 3 ہفتے اللہ کی راہ میں بھائی، یہ دیواروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، رنگ لگا رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، ابراہیم اسماعیل کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن۔ انطہر بیتی، ہر زمانے کا اپنا اپنا انداز ہے، ہمارے زمانے میں صفائی کا انداز ہے، کسی زمانے میں انداز کوئی اور۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے، گھوڑوں پر یا اونٹنی پر، اب ایک آدمی کہتا ہے میں وہی سنت اختیار کروں گا کہ گھوڑے پر جاؤں گا۔ اللہ کا بندہ ضروری نہیں، اللہ نے ابھی بسیں بنائی، کاریں بنائی، موٹر سائیکل بنائی، تو صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے، جس رنگ میں ہو اللہ کی نعمت ہے۔ کھاؤ شکر کرو، اپناؤ شکر کرو مالک۔ نئے قالینیں ابھی وضو کے لیے ٹونٹیاں آ گئی، ابھی صاف ستھری چیزیں آ گئی اپنے زمانے میں، اللہ کا شکر، یہ اس کی نعمت ہے، یہ سب اس کی چیزیں ہیں، کسی کی نہیں ہیں۔ وہ کہتے کیوں کرتے ہیں؟ خدا کی چیزیں، خدا کی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ کھاتے ہیں اس کا شکر بجا لاتے ہیں، ٹائل لگاتے ہیں اس کا شکر بجا لاتے ہیں، قالینوں پر نماز پڑھتے ہیں اس کا شکر بجا لاتے ہیں، آرام سے ٹونٹیوں کے ذریعے وضو کرتے ہیں اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو اس کی نعمتیں کسی کی نہیں ہیں، یہ سب میرے رب کی چیزیں۔ سبحان ابراہیم اسماعیل، پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ نمبر 3، والرکع السجود، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ رکوع والے لوگ آئیں گے،
सजदा वाले लोग आएंगे, मतलब नमाज पढ़ने वाले लोग आएंगे नमाजियों के लिए। मेरे घर को बनाओ, मेरे घर को चमकाओ, मेरे घर को पाकीज़ा बनाओ, तवाफ वालों के लिए, एतिकाफ वालों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए। कुरान तो देखो, सुभान। फ़कीर आपको इब्राहीम की सुन्नत मिल रही, इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत मिल रही। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह वालों के सदके, अल्लाह के प्यारों के सदके बैठे कुरान भी सुन रहे हैं, कुरान समझ भी रहे हैं, कुरान पर अमल भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं। इससे बढ़कर और कौन सी दौलत है। कल देख रहा था वो हमारे कमरों, शुक्र है थोड़े वक्त में रंग भी लग गया, सही हो गए। अब उनके बाथरूम बाकी थे, बाथरूम कल, अब देखते हैं इनको भी रंग लगाना है बाथरूम के अंदर को, फिर झाड़ू देकर उसमें कालीन लगाना है। शाम तक ये कमरे हमारे ठीक हो जाएं कि इसमें परेशानी न हो। कल के लिए काम न छोड़ें, आज शाम तक ये कमरों में कालीन आ जाएंगे, आज़ादी हो जाए। कल परसों बाहर का काम हो सकता है, बाकी कमरे तो सारों कोई मेहमान आए कहते अभी इसको हम झाड़ू दें, ये नहीं, पहले से तैयार हो, मेहमान आए तो बैठिए। ये जो लंबा कमरा नहीं जिसमें सीमेंट पड़ा है, इसका पूरा सामान छत की तरफ ले जाना है। ये मदरसे की वो छत है नहीं, सारा उधर ले जाएंगे, इसको झाड़ू देकर साफ़ सुथरा कर इसमें भी कालीन लगाना है। ये दो काम यहाँ मेहमान की ज़रूरी है। फिर इसके बाद बरामदा की झाड़ू, बाथरूम की भी सफाई, मैदान को पानी छिड़क कर झाड़ू देना, काम हो गया। फिर एक मस्जिद को भी झाड़ू देना है, मैदान को यहाँ से लेकर वहाँ तक झाड़ू देना है, जो उसके कचरे में जो बाहर फेंकने हैं। मस्जिद, मदरसा, कमरे, आज मगरिब तक ये काम सारा ख़त्म करना है। बाकी जो आप काम फकीर मुकर्रर करते रहेंगे, आप अपने काम को संभालें, काम को संभालें। कल इंशाअल्लाह ऐलान देंगे काम के बारे में, हर फ़कीर का ज़िम्मा है ये काम, ऐलान सुनिए। हर चौकी में नूरानी मस्जिद, ये नूरानी पीर ने जहाँ मुफ्ती उलमा साहब होते हैं, यहाँ आज इशा के बाद प्रोग्राम है। जनाब सुन्नी तहरीक के सरबराह मोहम्मद बिलाल सलीम कादरी तशरीफ़ ला रहे हैं और इस आज इसको भी उन्हें दावत दी है, मैं भी जाऊंगा। तो आप सब तैयार हो जाएं, तकरीबन 50 आदमी हमें जाना है, तो मेरे साथ जाएंगे, इशा के बाद ही जाएंगे। वहाँ बैठेंगे, दुआ लेंगे, मुमकिन हुआ कुछ बयान करेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश में जल्दी वापस आएंगे कि कल शाम जुम्मा है, सवेरे भी दर्स है, नगर के काम मसरूफ़ था, लेकिन वो मेरे पास आए, खुद आए और हमारे हमसाए हैं, तो उनकी भी मदद है, हमारी भी मदद है। अपने भाई की मदद करेंगे तो खुद ब खुद हमारी मदद हो जाएगी। हम उनकी मदद और इस्लाम की मदद चाहते हैं। वाक़ई